بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ عید میلاد النبی کے سلسلے کا پارٹ 1 آپ لوگوں نے پسند فرمایا، اور میں گزارش کروں گا کہ آج جو پارٹ 2 یعنی حصہ دوم پیش کر رہا ہوں، یہ بھی اپنے طلباء و طالبات، اپنے بچوں کو انسسٹ کریں کہ وہ اسے ضرور دیکھیں۔ آپ بھی دیکھیں لیکن اپنے بچوں کو ضرور کہیں، کیونکہ تقریباً 4 سبجیکٹس، 4 مضامین ایسے ہیں جس میں انہیں اس کی مدد ملے گی۔ اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز، اسلامک ہسٹری اور سوشل سائنسز کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس میں انہیں بہت مدد ملے گی، کیونکہ آج تو ہم انشاءاللہ بات کرنے جا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ۔ تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ایک بار پھر تمام اہل اسلام کو مبارک ہو عید میلاد کی۔ شکریہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ کے جغرافیہ پہ کل ہم بہت بات کر چکے ہیں۔ ان کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، جو قریش قبیلے کا حصہ تھا اور جو مکہ کا انتظام سنبھالتا تھا اور تجارت اور مذہب کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ جگہ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع، اور شمال و جنوب یعنی یمن سے لے کے اردن اور شام تک کا جو سفر تھا اس کے تجارتی راستے پہ انتہائی اہمیت کی حامل، جو شمال میں رومیوں اور جنوب میں یمن کے درمیان ہوتی تھی۔ سینکڑوں کلومیٹر دور ریگستان کی وادی میں قائم یہ جگہ کسی بھی بیرونی اثر سے محفوظ تھی، قدرتی طور پہ اپنی لوکیشن کی وجہ سے۔ لیکن جب بات مذہب کی ہو تو مکہ پورے جزیرہ نما عرب کا سب سے اہم علاقہ تھا۔ کعبے کا مقام اور سالانہ حج کے لیے پورے عرب سے لوگ یہاں آتے تھے۔ قدرتی طور پہ مکہ بازنطینیوں اور فارسیوں سے محفوظ تھا، لیکن عربوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ ان 2 وجوہات کی وجہ سے اسلام کے پھیلاؤ میں مکہ کے مقام کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اوائل عمری یعنی بچپن ہی میں انتہائی سخت اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، جب وہ تجارت کی غرض سے مکہ کے شمال میں واقع مدینے گئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 6 برس تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا عبد المطلب کے پاس پرورش پائے، لیکن صرف 2 سال بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی رحلت پا گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے پرورش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے امیر قبیلے سے تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی پرورش امیر بچوں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ ایک یتیم کی حیثیت سے ہوئی، اور بنو ہاشم سے تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت امیروں کے ماحول میں نہیں ہوئی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اپنے چچا کے ساتھ تجارتی قافلوں کے ساتھ شام کے سفر پر جایا کرتے تھے۔ اس طرح آپ کو عرب ثقافت سے شناسائی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت
اور سچائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القاب سے پہچانا جانے لگا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ عزت ملی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی تجارت اور مال کے لین دین پر بھروسہ کرنے لگے اور اپنے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلے کرانے لگے۔ محض 20 سال کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر سمجھے جانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی ایک رئیس خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور بھروسے مندی سے قائل ہو کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 15 سال بڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی پہ آمادگی کا اظہار کیا۔ اس وقت قریش کے لوگ ایک سے زیادہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے مذہب کو نہیں اپنایا۔ اس وقت بھی کچھ عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک خدا کو ماننے کے پیغام پہ متفق تھے، جیسا کہ کل ہم نے اپنی پہلی نشست میں پڑھا تھا۔ وہ لوگ حنفا کہلاتے تھے اور ایک سے زیادہ پتھر کے خداؤں کو نہیں مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر کے بتوں کی پوجا کی بجائے اکیلے عبادت کی غرض سے پہاڑوں میں مکہ سے 5 کلومیٹر دور واقع غار حرا میں چلے جاتے تھے، جہاں خاموش بیٹھ کر معاشرہ اور مذہب کے بارے میں سوچ و بچار کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو طویل ہونے سے بچانے کے لیے میں آج کا سبق یا آج کا بیان یہیں پر روک رہا ہوں، کیونکہ آگے انتہائی اہم بیان ہے اور وہ ہے وحی کا نزول، جس کے لیے انشاءاللہ تعالی نشست کل ہوگی۔ کیونکہ آج عید میلاد کے مطابق میں نے کچھ نعتیہ کلام تحریر کیا ہے، اس لیے وہ پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا ایک بار پھر میں واضح کر دوں کہ جو بیان میں پڑھ رہا ہوں یہ فراس عبد الخطیب صاحب کی شورۂ آفاق کتاب جو لندن میں 2014 میں چھپی تھی اور جس کا نام تھا لاسٹ اسلامک ہسٹری، اس کا اقتباس ہے۔ کریڈٹ ان کو ہی جائے گا تحریر و تحقیق کا، میں نے صرف اس کا آسان اردو ترجمہ کیا ہے تاکہ آپ آرام سے اور آسانی سے اس کو سمجھ سکیں، سن سکیں اور طلباء و طالبات کو اپنی تعلیم میں سے مدد مل سکے، کیونکہ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیسے پھیلا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو جن سے واقفیت ہم پہ لازم ہے ہمیں آسان اردو میں پتہ چل جائے۔ شکریہ۔ عرض کیا ہے، مدینے میں آیا ہوں تیری رضا سے، مدینے میں آیا ہوں تیری رضا سے، یا رب قبول کر لے میرا یہاں پہ آنا، یا رب قبول کر لے میرا یہاں پہ آنا، توفیق دینا مجھ کو، میں دعا کر رہا ہوں، توفیق دینا مجھ کو آتا رہوں دوبارہ، توفیق دینا مجھ کو آتا رہوں دوبارہ، بس دیکھ کر میں روزہ، بس دیکھ کر میں روزہ روتا رہوں خوشی سے،
روتا رہوں خوشی سے. جاؤں میں جب یہاں سے کر لوں نیت سفر کی. غور کیجئے گا ذرا. جاؤں میں جب یہاں سے کر لوں نیت سفر کی، وہ سفر ہو واپسی کا جب بھی ملے دوبارہ، یا جب بھی ملے بلاوا. وہ سفر ہو واپسی کا جب بھی ملے بلاوا. دل کٹ رہا ہے میرا جاتے ہوئے یہاں سے. آپ سب حضرات جب بھی وہاں گئے ہوں گے یہ فیلنگ آپ کو ہوئی ہوگی. واپسی میں دل بہت بوجھل ہوتا ہے. دل کٹ رہا ہے میرا جاتے ہوئے یہاں سے، یا رب دعا ہے میری واپس مجھے تو لانا. آمین ثم آمین. آج کے لیے اتنا ہے. بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.